بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ جب کسی عورت کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 7 یا ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے اپنی قربت کے لیے چن لیا ہے اور اب اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں بعض عورتوں کی زندگی ایک دم طوفانوں سے بھر جاتی ہے؟ کیوں کبھی دعائیں رک جاتی ہے، خواب بکھر جاتے ہیں اور ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ وہ عورت سوچتی ہے کہ شاید اللہ نے اسے بھلا دیا، مگر حقیقت تو اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل کو تپاتا ہے، اس کے ایمان کو آزماتا ہے اور اس کی روح کو پاک کرتا ہے۔ وہ عورت جو راتوں کو رو رہی ہوتی ہے، دراصل اس کے لیے آسمانوں پر کوئی فیصلہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ آنسو ضائع نہیں جاتے، وہ زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اپنی خاص بندی کو اپنی رحمت سے نوازنے سے پہلے گمنامی کی آگ میں جلاتا ہے، تاکہ جب وہ اس کی قربت سے چمکے تو سورج بھی شرما جائے۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں ٹوٹنے کے بعد اٹھتی ہیں اور پھر کبھی نہیں گرتی؟ کیا تم نے محسوس کیا کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ اوپر کھلتا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں اپنی بندی کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہوں۔ ایسی عورت کے ارد گرد نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کبھی لوگ بے وجہ دور ہو جاتے ہیں، کبھی دل بے قرار رہتا ہے، کبھی دعائیں تڑپ کر نکلتی ہیں، کبھی سکون ایک لمحے کو چھوڑ کر گزر جاتا ہے اور کبھی دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب رب اپنی خاص بندی کو اپنی قربت دکھانے والا ہوتا ہے، اس کے صبر کو رحمت سے نوازنے والا، اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ عورت جو آج تنہا لگتی ہے، دراصل اللہ کے منصوبے کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ وہ 7 نشانیاں، وہ 7 راز، وہ 7 پیغامات جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کسی عورت کے لیے اپنی رحمت لکھ دی ہے، آج ہم انہی کی بات کریں گے۔ دل سنبھالو، کیونکہ یہ نشانیاں تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک پرائیویٹ اسکول میں 20 سال سے خاتون پڑھا رہی تھی۔ نرم لہجہ، گہری سوچ اور شاگردوں سے محبت ان کی پہچان تھی۔ ان کی کلاس ہمیشہ بہترین رزلٹ دیتی اور والدین، طلباء، حتیٰ کہ اسکول مینجمنٹ سب ان کے کام پر ناز کرتے تھے۔ مگر پھر بھی ایک سال ایسا آیا جیسے قسمت نے اچانک رخ بدل لیا ہو۔ محنت وہی تھی، جذبہ وہی، مگر نتیجہ ویسا نہ آیا جیسے ادارے کو مطلوب تھا۔ ایک دن انہیں دفتر میں بلایا گیا اور چند رسمی جملوں کے بعد وہ کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا جس پر لکھا تھا، آپ کا رزلٹ اس معیار پر پورا نہیں اترا، براہ کرم استعفیٰ دیں۔ وہ لمحہ کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ 20 سال کا سفر ایک دستخط کے نیچے دفن ہو گیا، مگر اس عورت نے آنسو پوچھ کر صرف اتنا کہا، شاید اللہ میرے لیے کچھ اور لکھ چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اسکول سے نکلی اور اگلے دن ایک نئے ادارے میں جا کر پڑھانے لگی، مگر تقدیر نے بھی اس کے لیے اور امتحان رکھے تھے۔ فرسٹ ٹرم کا نتیجہ آیا تو طلباء ناراض، والدین پریشان اور انتظامیہ ناراض۔ کہا گیا کہ مڈ ٹرم تک بہترین نہ آئی تو نوکری ختم۔ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ محض مینجمنٹ کی وارننگ نہیں، یہ رب کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اس نے راتوں کی نیندیں قربان کی، دنوں کا آرام چھوڑا، خود کو قرآن کی آیت کی طرح دہرانا شروع کیا، ان اللہ مع الصابرین۔ مگر جب مڈ ٹرم آیا تو نتیجہ پہلے سے بھی کمزور تھا۔ وہ اسکول بلائی گئی، چہرے پر سکوت تھا، آنکھوں میں سمندر۔ مینجمنٹ نے کہا، اب آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس نے نرم لہجے میں بس اتنا کہا، اگر اجازت دیں تو میں آخری ٹرم بغیر تنخواہ کے پڑھانا چاہتی ہوں، بس اپنے طلباء کو مکمل کر لوں، چاہے میرا انجام کچھ بھی ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو زمین پر کہا گیا مگر آسمان نے سن لیا۔ وہ لمحہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف نیت خالص کرتا ہے، وہیں سے اللہ کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ 6 ماہ تک وہ عورت خاموشی سے کام کرتی رہی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی گلہ۔ اس نے نصاب سے زیادہ نصیحتیں پڑھائی، سبق سے زیادہ یقین دیا اور علم کے ساتھ ساتھ ایمان کے بیج بوئے۔
اس کے طلبہ صرف کتاب نہیں سمجھنے لگے بلکہ خود کو پہچاننے لگے۔ وقت گزرتا گیا، آخری امتحان قریب آئے۔ انتظامیہ کے چہرے پر اب بھی شک تھا، مگر اس عورت کے دل میں ایک سکون اتر چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب دل پر کسی اندیکھی طاقت کی گرفت محسوس ہوئی تھی، جہاں انسان خود نہیں چل رہا ہوتا بلکہ کوئی غیب سے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر امتحانات ختم ہوئے اور نتیجہ آیا۔ اسکول کے ہال میں سب جمع تھے۔ پرنسپل نے رزلٹ کا اعلان کیا تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اسے خاتون کی کلاس نے پورے شہر میں 3 پوزیشنیں حاصل کی تھیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اور وہ جو ناکام قرار دی گئی تھی آج رحمت کی تعریف بن گئی۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، وقت تمہیں بار بار گرا کر اٹھاتا ہے۔ ناکامیاں، دھکے، الزامات سب ایک ہی سبق سکھاتے ہیں کہ تم اب وہ عورت نہیں رہیں۔ تمہارے اندر وہ روح بن رہی ہے جو اللہ کی رحمت کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل تمہارا نہیں رہا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت تمہارے احساسات کا رخ موڑ رہی ہو؟ وہی خواہشیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگ کر دعائیں مانگی اچانک بوجھ بننے لگتی ہیں۔ وہ خواب جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے سینچا خود بخود مٹنے لگتے ہیں، اور تم سوچتی ہو کہ آخر کیوں؟ مگر یہ مٹنا ہار نہیں، یہ مٹنا قدرت کا منصوبہ ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کے اس موڑ پر اللہ خود قلم تھام لیتا ہے۔ تم اب اپنی مرضی سے نہیں چل رہی بلکہ اس کے ارادے کے دھارے پر بہہ رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پر ایک غیبی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ارادے، تمہاری سمتیں، تمہاری باتیں سب کسی اندیکھے نظم میں بن جاتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم بکھر رہی ہو، مگر دراصل تم نئے سانچے میں ڈھالی جا رہی ہو۔ وہ خواب جو مٹ رہے ہیں وہ تمہارے نہیں تھے، وہ چاہتیں جو چھن رہی ہیں وہ تمہارے نصیب کی نہیں تھی۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے چھوٹے خواب نکال دیتا ہے۔ یہ گرفت دراصل محبت کی علامت ہے، سزا نہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں تیار کرنے کا، تاکہ جب وہ رحمت عطا کرے تو تمہارا ظرف اس نعمت کا بوجھ اٹھا سکے۔ کبھی کبھی دل کی لگام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تاکہ تم اس طرف چل پڑو جہاں تمہارا مقدر تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ مگر یہ گرفت صحرا سخت مگر باطناً رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی، دل کے اندر سے دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے تم مانگتی تھی کہ مجھے یہ مل جائے، اب تم کہتی ہو یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ دے دے۔ یہ جملہ دراصل اعلان ہوتا ہے کہ اب تم تیار ہو، تمہارے اندر کا نفس مر چکا، اب رحمت کا وقت قریب ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہاری دعائیں بدلنے لگی ہے؟ وہی زبان جو کل تک ضد کرتی تھی اب سر جھکا کر عرض کرتی ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ یہی لمحہ وہ مقدس موڑ ہوتا ہے جب آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تم رحمت کے قابل بن چکی ہو۔ یہ تبدیلی تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری روح کے جاگنے کی علامت ہے۔ جب عورت اپنی چاہتوں کی قید سے نکل کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتی ہے تب وہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دعا کا بدل جانا ایک روحانی زلزلہ ہے۔ پہلے تم کسی خاص چیز کی طلبگار تھی، مگر اب تم خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر چکی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کا نفس مر جاتا ہے اور روح کی آنکھ کھل جاتی ہے، جہاں تمہاری زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل بولنے لگتا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دعا بدل دیتا ہے، کیونکہ رحمت سے پہلے تسلیم ضروری ہے۔ یہ جو بہتر ہے وہ دے دے صرف ایک جملہ نہیں، یہ تسلیم کامل کا اعلان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کے سامنے نہیں بلکہ خالق کے ارادے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور جب عورت اس درجے پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے نام سے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ مانگنے والی نہیں رہی، اب وہ چن لی گئی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تیسری نشانی، خالی پن کی شکل میں بلاوا آتا ہے۔ ایک دن اچانک سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو جاتا ہے۔
ہنسی بوجھل لگتی ہے، دوست بے معنی، شور بھی خاموش سا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا تم سے چھین رہی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ ایک دن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل اچانک خالی ہو جاتا ہے، جیسے خوشیاں بے رنگ ہو جائیں، ہنسی بوجھ بن جائے، دوستوں کی باتیں بے معنی لگنے لگیں اور زندگی کا شور بھی خاموش سا ہو جائے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں روح پر ایک اندیکھی گرفت پڑتی ہے۔ یہ کوئی خلا نہیں ہوتا، یہ بلاوا ہوتا ہے، ایک پکار جو زمین سے نہیں عرش سے آتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل سے دنیا کی رونقیں چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ خالی پن جو تمہیں توڑتا ہے دراصل تمہیں بنانے آتا ہے۔ وہ لمحے جب تم تنہائی میں خود سے کہتی ہو پتہ نہیں کیا کمی ہے، دراصل وہ کمی دنیا کی نہیں رب کی قربت کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں سب سے ہٹا کر صرف اس کے قریب لایا جائے۔ یہ خالی پن سزا نہیں، انتخاب کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو پہلے اس کے ارد گرد کے شور کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی آواز سن سکے، اس کے پیغام کو محسوس کر سکے۔ اس لمحے تمہارے اندر کی دنیا ٹوٹتی ہے مگر حقیقت میں ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے، وہ جہاں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور جب تم اس خالی پن کو گلے لگا لیتی ہو تو سمجھ لو تمہاری روح اب اس سفر پر ہے جہاں رحمت مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی نشانی، کہانیوں کے کردار بدل جاتے ہیں۔ جن پر تم نے سارا بھروسہ کر رکھا وہ اچانک کہانی سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی بدل جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے کیا نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ اچانک تمہاری زندگی سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ جن پر تم نے سب کچھ وار کر دیا، جن پر تم نے بھروسے کے محل تعمیر کیے، وہی ایک دن بغیر الوداع کہے تمہاری کہانی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تم ٹوٹ جاتی ہو، رو پڑتی ہو، رب سے پوچھتی ہو کیوں، آخر کیوں؟ ہر وہ شخص جسے میں دل سے چاہوں مجھ سے چھن جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتی یہی لمحہ اللہ کی سب سے بڑی تدبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ پہلے اس کے ارد گرد کی کہانیوں کے کردار بدل دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو پہلے تمہیں منزل سے بھٹکاتے ہیں، جو تمہیں چھوٹی سوچوں میں قید رکھتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جدائی دراصل حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تمہارے ساتھ تمہارے پچھلے باب تک ہی لکھے گئے ہوتے ہیں، اگلا صفحہ ان کے بغیر مکمل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ جب تمہاری زندگی کا نیا باب کھولتا ہے تو وہ پرانے کرداروں کو ہٹا کر ان کو لاتا ہے جو تمہاری تقدیر کے سفر کا حصہ بننے کے لائق ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی تمہیں چھوڑ جائے تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیلی رہ گئی ہو، بلکہ سمجھو کہ آسمان پر تمہارے لیے نیا منظر لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہاری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے تاکہ تم وہاں پہنچ سکو جہاں تمہاری اصل منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ 5ویں نشانی، تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دیتی ہے۔ سب سے زیادہ شور کے وقت بھی تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، مگر یہی تنہائی تمہیں سننے، سوچنے اور سمجھنے کے قابل بنا رہی ہوتی ہے تاکہ جب رحمت کا وقت آئے تو تم سنبھل سکو، ٹوٹو نہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ مجمع کے بیچ بھی تم تنہا ہو، آوازیں ہیں، چہرے ہیں، باتیں ہیں، مگر دل جیسے خالی صحن بن جاتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دے رہی ہوتی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ شاید تم اکیلی رہ گئی ہو، مگر دراصل رب تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنی قربت کے کمرے میں بٹھا دیتا ہے تاکہ تم سن سکو، سمجھ سکو اور دیکھ سکو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ پہلے اسے تنہائی کا ذائقہ چکھاتا ہے، کیونکہ وہ عظمت ہمیشہ ہجوم میں نہیں خلوت میں جنم لیتی ہے۔
یہ وہ تربیت ہے جو دنیا کو دکھائی نہیں دیتی، مگر آسمان کے فرشتے اس لمحے تم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ تنہائی جہاں تم رو رو کر رب سے بات کرتی ہو، وہی تمہارا رب سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں تم اپنے دل کی تہوں میں چھپے خوف، کمزوری اور دکھ کو پہچانتی ہو، اور رب آہستہ آہستہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی تمہیں کمزور نہیں کر رہی، بلکہ مضبوطی کے سانچے میں ڈھال رہی ہے، تاکہ جب رحمت کا وقت آئے تو تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں نعمت ہو مگر دل میں خاکساری باقی رہے، یہی تنہائی تمہیں وہ بنا رہی ہے جو دنیا کی روشنی دینے والی ہوگی۔ رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہیں سب سے الگ کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے تاکہ تمہاری تربیت مکمل ہو جائے اور تم رحمت کے بوجھ کو سنبھالنے کے قابل بن سکو۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ چھٹی نشانی، وقت کے تیز وار نرم لگنے لگتے ہیں۔ جہاں پہلے تم رو پڑتی تھی، اب وہاں خاموش مسکرا دیتی ہو۔ یہ صبر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ضبط ہے، ایک خاموش طاقت جو آنے والی بڑی رحمت کا ثبوت ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ درد پہلے چینخ بن کر نکلتے تھے، مگر اب وہی زخم تمہیں خاموش کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک تلخ لفظ پر آنسو بہہ جاتے تھے، اب تم بس مسکرا دیتی ہو۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب رب تمہارے اندر اپنا ضبط اتار دیتا ہے۔ جب وہ کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو اس کے دل میں صبر نہیں بلکہ غیر مرئی طاقت ڈال دیتا ہے، ایسی طاقت جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی جاتی، جو کسی استاد سے نہیں سکھائی جاتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وقت کے تیز وار نرم لگنے لگتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے جیسے دکھ کا دھار کند ہو گیا ہے، مگر دراصل تم خود فولاد بن گئی ہو۔ تمہارے اندر وہ ضبط جاگ اٹھا ہے جو رب کی رحمت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاموش طاقت ہے جو چینخ کے بغیر دنیا ہلا دیتی ہے، جو آنسوں کے بغیر دل کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ ضبط اس بات کی گواہی ہے کہ اب تم تیار ہو، اب تمہارے اندر اتنی وسعت پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت کا بوجھ اٹھا سکو۔ جب رب کسی کو بلند کرنے لگتا ہے تو پہلے اسے نرم بنا دیتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں بلکہ جھلکے۔ تمہارا سکوت اب کمزوری نہیں، عبادت بن چکا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ اب ہار نہیں، جیت کی نشانی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب کہتا ہے اب تمہیں رحمت کا وقت قریب ہے، کیونکہ تم نے برداشت کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہی ضبط، یہی خاموش طاقت رحمت سے پہلے کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ 7ویں نشانی، دل پر کسی اندیکھی طاقت کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ تمہاری چاہتیں تمہارے قابو میں نہیں رہتی۔ کچھ خواب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے خواب دل میں بوئے جاتے ہیں، جیسے کوئی غیب سے تمہیں نئے راستے پر دھکیل رہا ہو۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہارے دل کے اندر کوئی اندیکھی طاقت جاگ اٹھی ہے، جیسے کسی غیب کی انگلی نے تمہارے اندر کے نقش بدل دیے ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم وہ عورت نہیں رہیں جو کبھی تھیں۔ تمہاری چاہتیں تمہارے قابو میں نہیں، تمہارے فیصلے تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں۔ تمہارے خواب جنہیں تم نے برسوں سے اپنے سینے سے لگایا تھا اچانک بجھ جاتے ہیں اور ان کی راکھ سے نئے خواب اگاتے ہیں۔ وہ خواب جو تم نے نہیں چنے بلکہ کسی نے تمہارے دل میں بو دیے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اشارہ دیتا ہے کہ اب تمہارے راستے بدلنے والے ہیں۔ یہ گرفت، یہ نادیدہ کھنچاؤ، یہ بے نام کشمکش دراصل آسمانی حکم کا آغاز ہوتی ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تمہیں دھکیل رہا ہے کہیں اور، کسی نئی جہت، کسی نئی منزل کی طرف۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں موڑ رہا ہے، یہ سوچیں کیوں بدل رہی ہیں، خواہشیں کیوں مر رہی ہیں، مگر یہی تو تیاری ہے۔ رب تمہارے اندر سے پرانی تم کو نکال رہا ہے تاکہ تم اس عورت میں ڈھل سکو جو اس کی رحمت کو اٹھا سکے۔ یہ لمحہ کبھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ تمہارا دل اب تمہارا نہیں رہتا، وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ وہ تمہیں وہیں لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تمہیں ہونا ہے۔ وہ تمہیں اس مقام پر پہنچا رہا ہوتا ہے جس کے لیے تم پیدا کی گئی تھی۔ یہی گرفت، یہی کھنچاؤ دراصل رب کی محبت کا لمس ہے جو اعلان کرتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ دیا جائے جو تمہارے نصیب کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ جب تو میری آزمائش کرے مجھے صبر اور تیری قربت عطا فرما۔
میری دعاؤں کو تیری رضا پر راضی ہونے کی توفیق دے، خالی پن کو تیری آواز سے بھر دے، میرے رشتوں کو تیری تدبیر سے ہم آہنگ کر، تنہائی میں میری روح کو مضبوط بنا، وقت کے وار سہنے کی خاموش طاقت دے، تیری غیبی گرفت سے نئے خواب اگا اور مجھے تیری رحمت کی منزل تک پہنچا، آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ۔